أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیحات، تمجیدات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پچھلے ہفتے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے خوشخبریوں کے بارے میں کچھ گزارشات کر رہا تھا کہ کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کو بجا لانے سے اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے جنت اور جنت کے اندر اس عظیم درخت کا تیار کیا گیا ہے جن کے لیے سب کا طلبگار ہے۔ لیکن آج جس موضوع کے بارے میں گفتگو کروں گا وہ آج کل معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئے ہے اور یہ کہتے ہیں کہ انسان بغیر عبادت اگر ہم کریں گے تو ہم رزق حلال یا حلال مال ہم کما نہیں سکتے، یہاں تک کہ ہم اگر غیر شرعی کاموں میں اگر ہاتھ نہ لگائے یا ایسے کاموں کے ساتھ ہم اپنا وابستہ نہ کریں تو ہمیں رزق اور رزق حلال میسر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی قسم کی آیات ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان آیاتوں کو پڑھیں اور سمجھیں اور اللہ رب العالمین کے ان فرامین پر عمل کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے لیے پاک صاف رزق طلب کرنے کا راستہ میسر کرے گا دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں اس کو، اور جسے چاہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، اور جسے رزق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی امتحان میں ہے، اور جسے تنگ کرتے ہیں وہ بھی امتحان میں ہے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کئی قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے عظیم قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیاوی اندر کئی قسم کی مال و دارائی سے نوازا ہے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، ہمیشہ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھنا اللہ نے اس کو مال دیا ہے، بلکہ اللہ اس کو دین دے رہا ہے، یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا۔ عام طور پر رزق تلاش کرنے کے لیے، حلال مال کمانے کے لیے دو اسباب اختیار کر لیجیے۔ ایک وہ ہے ایک دنیاوی اسباب اور ایک اخروی اسباب۔ دنیاوی اسباب کیا ہے کہ ہم کوئی سے کام ہم انتخاب کریں، کوئی سا کام کسی فیکٹری میں یا کسی دکان میں مزدوری کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها۔ اللہ نے زمین کو تمہارے لیے تابع بنایا، پیڑو اس زمین کے اندر، تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کا اور حلال مال میں سے کھاؤ۔ اور دنیاوی اسباب، دینی اسباب کیا ہے؟
رزق تلاش کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل مت ہونا، اللہ تعالیٰ کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پیرا ہونا ہے، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ کیونکہ حدیث میں آتے ہیں کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنا رزق نہ کھا لے۔ مرنے سے پہلے جب انسان ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، اسی کے اندر لکھ دیتے ہیں اس کا رزق کہاں سے کھائے گا، کہاں مارے گا، کہاں جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی انسان اس وقت تک نہیں مارے گا جب تک کہ وہ اپنا روزی، اپنا رزق وہ نہ کھا لے۔ لیکن اس طرح آپ کو نظر آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت اللہ یعطی العبد من الدنیا، آپ بعض لوگوں کو دیکھیں گے اللہ تعالیٰ دنیا بہت دیا ہوں گے، رزق بہت دیے ہوں گے، لیکن وهو قائم على المعصیہ، وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ہمیشہ شرک بدعات میں لگا رہتے ہیں۔ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ، پس ڈر جاؤ ایسے مال سے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اس پر، اللہ نے اس کو مال دیا ہے اور آپ کو تنگدست کرایا ہے۔ قرآن و حدیث کی مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کچھ ایسے اسباب جو اللہ نے بتایا اس کو ہم آزمائیں گے، اس کو ہم اپنائیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہمیں ایسے رزق دے گا جو پاک صاف ستھرا، جس کو اللہ اس کو قبول فرمائے گا۔ کیونکہ انسان اس وقت تک اس کے اعمال، اس کی عبادت، طاعت قبول نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ وہ پاک صاف کھانا نہ کھا لے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کرتے ہیں، لمبے سفر کرتے کرتے اس کا بال بھی بڑا گندا ہے، سفر بھی دعا کی قبولیت میں سے ایک وقت ہے، لیکن اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس شخص کا کھانا پینا حرام ہے، اس شخص کا جو لباس پہنتے ہیں بھی حرام ہے، وغذی بالحرام، اور حرام میں اس کی پرورش کیا گیا ہے۔ جو باپ کھانا لے کر آتے ہیں، جو کمائی کر لے کر آتے ہیں حرام سے اور کھلاتے ہیں اس کو حرام سے، وغذی بالحرام، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فأنا یستجاب لذلک، پس کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف رزق کھانے والوں کی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیب، اللہ پاک ہے اور پاک صاف کو قبول کرتے ہیں۔ جس عبادت کے اندر، جس تجارت کے اندر اگر ذرے برابر بھی خلل ہو، حرام مال کا ملاوٹ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھی مخاطب کر فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں پاک صاف مال میں سے کھاؤ پھر نیک عمل کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ مال میں ملاوٹ ہے، حرام مال سے کھاتے ہیں تو نیک عمل کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اسباب بیان فرمایا جن کو اپنائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف مال، حلال مال ہمیں اللہ تعالیٰ کھلائے گا۔ وہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرا کرے۔ استغفار کا نام سنتے ہی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے کونے میں بیٹھ جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولتا رہے، بس اللہ مجھے کھلائے گا۔ انسان کا 24 گھنٹہ اس کا منہ اللہ کی ذکر سے تر ہو، بجائے اس کے کہ لوگوں کا غیبت کرے، لوگوں کی گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر ڈالے، اللہ کو یاد کرے۔ اور استغفار کا یہ معنی نہیں کہ بیٹھے رہے اور استغفار استغفر اللہ جیسے کہ مشہور ہے توبہ 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 کرتے ہیں، یہ توبہ کا مطلب نہیں ہے، بلکہ توبہ تو کرو صحیح۔ ایک شخص استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ کہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، کہا کیا کہہ رہے؟ کہا میں اللہ سے استغفار کر رہا ہوں۔ کہا استغفار کا معنی یہ نہیں ہے تم اپنا کوتاہی اللہ کے سامنے پیش کرو،
اللہ سے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، مجھ سے غلطی ہو گیا ہے، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کرو۔ جب آپ اللہ سے توبہ کرو گے، استغفار کرو گے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا، آسمانوں سے رزق کا اور رحمت کی بارش برسائے گا آپ کے اوپر۔ سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ مجلسیں لگاتے ہیں، بجائے اس کی کہ مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرے، دوسروں کا بوجھ اپنے اوپر ڈالتے ہیں۔ ایک عظیم تابعی کہتے ہیں کسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا غیبت کرتے ہیں، تم یہ مت سمجھنا کہ آپ اس کو غیبت کر رہے ہیں، بلکہ اس کا گناہ اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، اس کا گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عزیز بھائیو، استغفار کرنے سے اللہ رب العالمین رزق میں کشادگی، زندگی میں کشادگی، عمر میں فراخی ڈال دے گا۔ نوح علیہ السلام کو دیکھے، ہود علیہ السلام کو دیکھے، سورۃ ہود کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ ہود علیہ السلام اپنے قوم سے کہا اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، یُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، اللہ تمہیں پاک صاف رزق کھلائے گا، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور جب تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے اس کو بھی اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بچانے ہیں، بچاتے بچاتے دنیا سے چلا گیا، قبر کے اندھیرے میں رکھا گیا اس کو، پھر اس وقت اور اس کو یاد آئے گا، جب عذاب آئیں گے تو اس وقت پریشان ہوگا، اے کاش کہ میں دنیا میں دے دیتا یہ مال اللہ کے راستے میں، آج مجھے اس تنگی میں، اس اندھیرے میں کام آتا۔ سورۃ ہود کے اندر دوسرے آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میرے قوم اللہ سے استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ استغفار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا، وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّةٍ، اور اللہ تمہیں قوت بھی دے گا، تمہیں رزق سے بھی نوازے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں کئی سالوں سے بارش نہیں ہو رہے تھے، جب کسی ملک کے اندر، کسی دیہات کے اندر جب بارش نہیں ہوتے تو اس ملک میں نہ کوئی پھل نکلتے، نہ کوئی فروٹ، اور یہاں تک کہ سارے درخت وغیرہ سوکھ جاتے ہیں، لوگ قحط سالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے پاس آئے قوم، کہا اللہ سے استغفار کرو، سارے مال خشک ہو گیا ہے، زمین خشک ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے قوم سے کہا اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ یہ قرآن کا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، استغفار کرو گی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ حسن بصری کتنے عظیم شخص ہے، تابعین میں سے ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہا قحط سالی کا زمانہ ہے، سارا زمین خشک ہو گیا ہے، تو کوئی ایسے اسباب بتائے کہ جن کے ذریعے سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ بارشیں برسائے۔ کہنے لگا استغفار کرو اللہ سے۔ چلا گیا، دوسرا آدمی آ گیا، کہنے لگے حسن بصری فقر و فاقہ کا شکار ہے، غریبی ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتائے۔ کہا استغفار کرو اللہ سے۔ تیسرا شخص آ گیا، کہا یا ابا سعید اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے اوپر رزق برسائے، اور یہ میں بانج ہو گیا ہوں، 100 سال کی عمر میں پہنچ گیا ہوں، میرے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا کر مجھے اولاد دے۔ کہنے لگے اللہ سے استغفار کرو۔ 14 شخص آ گیا، فرمایا حسن بصری سارا باغ جو ہے خشک ہو گیا ہے، درخت خشک ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، اللہ سے دعا کرے کہ بارشیں برسائے تاکہ کچھ رزق مل جائے۔ کہنے لگے اللہ سے استغفار کرو۔ چاروں شخص کو ایک ہی جواب حسن بصری نے دیا ہے۔ اس کے سامنے اس کا شاگرد بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا اتاک رجال یسألون عن واع وانت تجیب۔ اے حسن بصری، 4 شخص آپ کے پاس مختلف قسم کے سوالات لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب دیا، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا آپ نے قرآن کو مطالعہ کیا ہے؟ آپ نے سورۃ نوح کی مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے؟
اللہ رب العالمین نے ان سارے سوالوں کا ایک آیت میں جواب دیا ہے، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اے میرے قوم، جب نوح علیہ السلام کی قوم نوح کے پاس آئے تھے تو انہوں نے بھی شکوہ کیا تھا، کیا کہنے لگے؟ اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالی رزق دینے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے بارشیں برسانے کے بعد تمہارے لیے باغات کو سیراب بھی کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، شرط یہ کہ تم اللہ سے استغفار تو کرو۔ کتنے ہی ایسے شکایات کا ہم شکوہ کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اس بات پر توجہ نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے۔ کوئی بھی انسان رزق طلب کرنے کے لیے جب صبح نکلتے ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں جو شام کو واپس آتے اپنے دامن کو شرک بدعات سے باہر کر لاتے ہیں، اپنے دامن کو شرک بدعات سے باہر کر لاتے ہیں۔ لیکن انسان جب آپ رزق کی تلاش کرنے کے لیے نکلتے تو اللہ رب العالمین کا 5 صفاتی نام یاد رکھو۔ اللہ رب العالمین رزاق بھی ہے، رازق بھی ہے، مغنی بھی ہے، معطی بھی ہے اور وہاب بھی ہے۔ رزق دینے والا، عطا کرنے والا، خوب رزق دینے والا اور بیٹا عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک ہی ذات ہے۔ جب ہمارے حالات سے پوچھے گا کوئی دوست تو ہم کہتے ہیں بس چھوڑ دے، میرے حالات میں نہیں پوچھو، بس گزارا ہو رہا ہے۔ یہ انسان کا ایک مایوسی کا بات ہے، بلکہ جب انسان کی حالت سے کوئی پوچھے تو انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ یہ قناعت بہت عظیم نعمت ہے۔ جب انسان تھوڑے سے مال پر قناعت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت تیار کیا گیا ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہمارے اندر قناعت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، کچھ مال پر قناعت بھی نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے پہلا اسباب بیان فرمایا، اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی استغفار کرو، اپنے غلطیوں کی معافی کرو اللہ کے سامنے، پھر دیکھنا اللہ رب العالمین تمہارے لیے رزق کا دروازہ کیسے کھول دے گا۔ اور دوسرا اسباب، عبادت شوق سے اور لگن سے کیا کرے۔ رزق کمانے کے ساتھ ساتھ، تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کی یاد سے غافل مت ہوئے گا، بلکہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں رہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تجارت کریں گے تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ جب تک ہم تجارت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں حلال رزق، حلال روزی میسر نہیں ہوگا۔ حلال رزق کس طرح ملے گا؟ استغفار کرنے سے اور اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کی فرامین اور احکام کو بجا لانے سے۔ تجارت کے ساتھ ساتھ عبادت کو بھی مد نظر رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو، زمین کھلا ہے، زمین وسیع ہے، جہاں تم چاہو جاؤ، لیکن اللہ کی عبادت سے غافل مت ہونا، میری اطاعت کرنا ضروری ہے۔ پھر اطاعت کے بدلے، استغفار کے بدلے اللہ رب العالمین رحمت اور رزق حلال کا دروازہ کھول دے گا آپ کے لیے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ قلبک غنا واملأ یدیک رزقا، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے تم کچھ وقت نکالو، میری عبادت کے لیے کچھ ٹائم نکالو، تو پھر کیا ہوگا؟ تجارت کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی ہم ٹائم دیں گے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے، املأ قلبک غنا، میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے دل کو مال سے بھر دوں گا۔ تم تو اللہ کے لیے ٹائم تو نکالو، اللہ کی عبادت کے لیے کچھ ٹائم تو نکالو۔ وَأَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا، اور میں تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ شرط کیا ہے؟ میرے عبادت کے لیے ٹائم نکالو۔
دوسرے حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم لا تباعد منی فاملأ قلبك فقرا، اے ابن آدم میری عبادت سے دور مت ہوئے گا، جب میری عبادت سے دور ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین فاملأ قلبك فقرا، میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا، فقر فاقہ سے بھر دوں گا، ہمیشہ شکوہ کرتا رہے گا۔ واملأ يديك شغلا، اور تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، تو کبھی بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ آج کل افسوس ہے ہمارے پاس تجارت کے لیے کام ہے لیکن اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ معمولی سے 3 وجہ ہے۔ ایک کیا ہے؟ اگر تجارت کے ساتھ ساتھ ہم 3 کاموں کو کریں گے یقین اللہ تعالیٰ ہمیں پاک صاف ستھرا رزق بھی کھلائے گا اور رحمت کے دروازے بھی کھول دے گا۔ سب سے پہلے کمزوری کیا ہے ہمارے اندر؟ نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتے، نماز کو پہلے وقت پر نہیں پڑھتے۔ جب صبح ہوتا ہے تو ہمارا صبح ہوتے ہیں 10-11 بجے، فجر کی نماز سے غائب ہوتے، جو افضل ٹائم ہے اس سے غائب ہوتے، کیونکہ انسان کا جو دین کا ابتدا ہے یہ فجر کی نماز سے ہوتے۔ جو آدمی فجر کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کا پورا دن سست، پورا دن بے برکتی سے بھرا ہوگا، اور انسان کا پورے ہفتے کا ابتدا ہوتے ہیں جمعے کے دن سے۔ جو جمعے کی تیاری کر کے آتے ہیں، اپنا وقت نکال کر مصروفیات کو ختم کر کے اللہ کے لیے وقت دیتے ہیں، جمعے کو اچھے انداز سے ادا کرتے ہیں، تو سارے ہفتے جو ہے اس کا مکمل انداز میں چست اور برکت والا انداز سے گزرے گا۔ لیکن جمعے کو بھی وقت پہ نہیں پڑھتے، جمعے کے لیے بھی نہیں آتے، تو اس کا پورا ہفتہ ویسے ہی گزرے گا۔ اور دوسرا چیز کیا ہے؟ عبادت میں لگن نہیں ہے، عبادت میں شوق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، جس عبادت میں لذت ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ہم خود نماز کے اندر ہے لیکن ذہن فکر سوچ باہر تجارت میں ہے، تو اس عبادت کا فائدہ کیا ہے؟ جس عبادت کے اندر لگن نہ ہو، نماز کے اندر ہے ہم لیکن جسم نماز میں ہے اور قلب اور ذہن بازاروں میں ہے۔ اس لیے وہی حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے اس شخص کو بددعا کرتے ہیں، ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدے صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں میں سجدے کے اندر ہوں بلکہ تشہد میں بیٹھا ہوا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، میرا نماز ہوگا نہیں ہوگا؟ نماز کے لیے سب سے مہم چیز کیا ہے؟ اپنے ذہن کو مستحضر حاضر کرنا ہے، سارے توجہ نماز کے اندر رکھنا ہے۔ جب ہمارا ذہن باہر ہے جسم اندر ہے تو وہی حالت ہو گئی جو نماز بددعا دیتے ہیں، ضیعک اللہ، اللہ تجھے ضائع کر دے، تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے۔ تو ہم عبادت کو لگن سے نہیں کرتے۔ اور تیسرا چیز ہم جلد بازی کرتے ہیں، تجارت کے ساتھ ساتھ مسجد میں آتے ہیں صرف جماعت کے لیے، جماعت ختم ہو جائے جلدی سے بھاگ جاؤ، تو اس عبادت میں ذائقہ بھی نہیں ہوگا، نہ رکوع کا پتہ نہ نماز کا پتہ۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلے چیز استغفار زیادہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا۔ اور عبادت شوق سے لگن سے کیا کرو، جس عبادت میں ذائقہ ہوگا، جس عبادت میں شوق لگن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو صرف عبادت منظور نہیں ہے، صرف نماز منظور نہیں ہے، بلکہ کیفیت اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ کون سی کیفیت؟ جو کیفیت رسول نے بتایا ہے، جو نماز اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہوگا، وہ کیفیت جو صحابہ کے اندر تھے وہ ہوگا جو اللہ کو منظور ہے۔ اور تیسرا چیز جو رزق کے حلال رزق جو اللہ تعالیٰ میسر کر دے گا انسانوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کے راستے میں دے نہیں سکتے۔ عزیز بھائی، اگر دن میں آپ 10 روپے بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس 10 کو 10 دوچن کر دے گا۔ اس کو ہمارے پاس نہیں ہے کہتے تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں مال دیتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایک دانہ اللہ کے راستے میں دیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 دانہ بنائے گا اس کو۔ یہ اللہ کا قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں، اللہ تعالیٰ کی رزق میں کوئی کمی نہیں ہے۔
لیکن افسوس ہے بعض لوگ اس آیت کو سنتے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ ہم اگر سارا مال اللہ کے راستے میں دیں گے تو کیا بچے گا. نہیں، اللہ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دو، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے راستے میں دے دو. اگر انسان یہ اندازہ بنائے کہ میں ہر صبح اللہ کے راستے میں صرف 10 روپے دے دوں گا، تو دیکھ لینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے ہر صبح 2 فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا، یا اللہ اس شخص کو دے دے جو تیرے راستے میں دیتے ہیں، اور جو تیرے راستے میں دینے سے روکتے ہیں اس کے مال کو ختم کر دے. جو آدمی صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اللہ کے راستے میں کم از کم 10 روپے اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کے چندے کے اندر ڈال دے، پھر اس نیت سے اور اس توقع سے اللہ سے اجر مانگنا، لوگوں سے نہیں ہے. آپ کسی کو مال دیتے ہیں، یہ نہیں کہنا یا آپ کا پیٹ بڑھ جائے گا، مجھے اللہ سے اس کا امید ہے. نہیں عزیز بھائیو، توقع صرف اللہ سے رکھنے ہیں، اجر صرف اللہ سے رکھنے ہیں. لوگوں کو دیتے ہیں، پھر اگر بعد میں پچھتاؤ گے تو اس انفاق فی سبیل اللہ کا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہے. بعض لوگ کروڑوں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہے ان کو، اور بعض لوگ 10 روپے دیتے ہیں، پھر بعد میں پشیمان ہو جاتے ہیں یار میں نے اللہ کے راستے میں دے دیے. عزیز بھائیو، اللہ کے راستے میں دینے کے بعد اس کو بھول جاؤ. وہ قیامت کا دن ہوگا، آپ کے سامنے حاضر ہوگا، قبر کے اندر آپ کے سامنے آئے گا، عذاب سے بچائے گا. اور یہ ہے اللہ تعالی فرمایا اللہ کے راستے میں اپنے تھوڑا مال اللہ کے راستے میں دے دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق اور رزق حلال نصیب کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تصدق ولا تعد، اللہ کے راستے میں دے دو اور اس کو گننا مت گننا اس کو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے غریب تھے، پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا بلال انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اور اللہ کے راستے میں دینے سے اس کی کمی کا، اللہ کی رزق سے کمی کا خدشہ مت کرنا. اللہ کی شان اللہ کے رزق میں وسیع ہے، جتنا چاہو دے دو تو اللہ تعالیٰ اس کو دوچن کر دے گا. حدیث قدسی میں آتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، تم میرے راستے میں خرچ کر، میں تمہارے اوپر خرچ کروں گا. جب تم مال کو روکے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے مال کو ایسے راستے سے ضائع کر دے گا تمہارے گمان نہیں ہوگا. ما من یوم یصبح العباد، اسی لیے ہمارے اساتذہ کیا کرتے تھے، اگر تم حلال روزی کھانا چاہتے ہو یا علم میں برکت لانا چاہتے ہو تو ہر صبح اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ دیا کر، کیونکہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جسے چاہتا ہے کم کرتے ہیں اس سے. اب ہمارے اوپر ایک بات آتے ہیں کہ خرچ کہاں کریں، کس کے اوپر خرچ کریں، لوگ اس پر حیران ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو غربا ہے، جو طلبا ہے، جو مساکین ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اس صدقہ و انفاق فی سبیل اللہ کے حقدار. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعائفکم، تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں جو رزق مل رہے، تمہیں جو روزی مل رہے، یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، یہ تمہارے ان دینداروں کی وجہ سے، ان یتیموں مسکینوں کی وجہ سے جو ان کی دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہے. تمہاری تجارت جو چل رہے ہیں یہ کس کے بدلے میں چل رہے ہیں، یہ ان کمزوروں کی وجہ سے. مدینے کے اندر 2 بھائی تھے، ایک مدینے میں پڑھتے تھے اور ایک کام کاج کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. جو تجارت کرتے تھے اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں سارا دن کام کاج میں مصروف ہوتا ہوں اور یہ میرے بھائی مسجد میں آ کر بیٹھا ہوتے ہیں اور علم سیکھتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا لعلک ترزق بہ، تجھے کیا معلوم ہے اللہ تجھے اسی کے ذریعے سے رزق دے رہے ہیں. آپ کو جو آپ کو کام مل رہے ہیں، جو آپ کو تجارت مل رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے دے رہے ہیں آپ کو کیا معلوم ہے.
اور آخری سبب آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جو اللہ نے دیا ہے، حکم دیا ہے، تیسرا اسباب کیا ہے؟ رزق کی فراخی کے لیے اور حلال مال طلب کرنے کے لیے کیا ہے؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دینا، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول ہے، یہ ہر وقت اللہ کے رسول کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من كانت الآخرة همه جعل الله غناء في قلبه، جس کا سارا غم، سارا ٹینشن آخرت کا ٹینشن ہو کہ میرا آخرت کیا بنے گا، آخرت کو میں کیا اللہ کے سامنے منہ دکھاؤں گا، جب اس کا ٹینشن یہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کے دل کو غنا سے بھر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سے رزق دے دے گا جہاں اس کو گمان نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز بھائیو، ہمیں وہ راستے اختیار کرنے چاہیے، وہ اسباب اختیار کرنے چاہیے جن کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کیا کرے، اپنے گناہوں کا استغفار کرے، جو ہمارے اندر کوتاہی ہے، جو ہم نے گناہ کیا ہے وہ اللہ کے سامنے پیشی کرے، استغفار کرے، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین پاک صاف ستھرا رزق تمہیں عطا کرے گا۔ جب تک ہمارا روزی حلال مال سے نہیں ہوگا اس وقت تک عبادت قبول نہیں ہوگا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکی کو قبول کرتے ہیں۔ جیسے کہ واقعہ بیان کیا تھا کہ شخص لمبا سفر کرتے ہیں اور لمبا سفر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن اس کا سارا کھانا پینا پہننا، اس کا پرورش حرام مال سے ہوا ہے، تو اللہ کس طرح اس کی عبادت کو، اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ تو اس لیے عزیز بھائیو، یہ دو تین اسباب آپ کے سامنے عرض کیا، ان کو یقینی طور پر عمل کرے اور ان کو بجا لائے، یقین اللہ تعالی ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا اور ہمارے لیے رزق کے لیے فراخی بھی لائے گا۔ اور یقین یہی راستہ ہے اور یہی اسباب ہے جو اللہ اس کے رسول نے قرآن اور حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔